رسول اللہ وسلم علیک یا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان آقائے نامدار احمد مختار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام قرآن پاک کی چند آیات بینات سے آپ کی سماعتوں کے نظر کیا جائے گا. اللہ ہم سبوں کو سرکار کی محبت میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کا مقام وہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. بحیثیت نبی سرکار کی شان کما حق وہ بیان نہیں کی جا سکتی. بحیثیت انسان سرکار کے چند اوصاف جمیلہ جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ مرزا غالب جو ہے بہت بڑا شاعر تھا. اس نے جو ہے وہ سرکار کی مدح سرائی میں اشعار نہیں کہے، چند ایک مل جاتے ہوں گے. تو مرزا غالب جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ حضور کی شان بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. تو کہتا تھا کہ اس لیے ہم بیان نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو حضور کی مدح سرائی گناہ. کہتا ہے کہ سرکار کی مدح سرائی کرنا یہ تو ہم نے اللہ کے ذمے سپرد کر دیا. مالک تو جان، تیرا حبیب جانے، تو ہی اس کی مدح سرائی کر. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. شیخ سعدی نے تو بات ہی ختم کر دی. مالک اس کائنات میں تیرے بعد اگر کوئی ذات ہے تو تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں نے قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح اس طرح کی کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھولے بھالے مسلمانوں کو حضور کی عظمت اور حضور کی رفعت اور حضور کی بلندیاں وہ عام انسان بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنی رکھ دی کہ جس طرح ایک عام مومن کی شان ہے معاذ اللہ ویسے سرکار کی. اس لیے کہ انہوں نے قرآن کے سطحی معنی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا. قرآن کی تفسیر اس طرح نہیں کی جس طرح صحابہ کرام کی تعلیمات اور ائمہ کرام کی تعلیمات تھی. اب اندازہ لگائیں، ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟
اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ بعض اس کا ترجمہ کرتے تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اعلیٰ فرماتے تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اسلام ہے، قرآن ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب رب سے مانگو یہ کہ مالک سیدھا راستہ تو متعین ہو گیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اب تو ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو یہ تو ایک عمومی ترجمہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مگر مفسرین نے اس کے اندر کمال کا نقطہ بیان کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو فرمایا کہ سیدھا راستہ پتہ ہے کون سا ہے؟ حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ صراط المستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے تو رب نے کہا ہر نماز میں بندہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ چلا۔ اس سے معنی مراد یہ ہے اے پروردگار ہمیں اس نبی کی محبت عطا فرما، اس نبی کا قرب عطا فرما، اس نبی کی معرفت عطا فرما، اس نبی کے شب و روز میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم سے مراد سرکار کی ذات ہے۔ ہمارے علماء کرام نے تو دعووں کے ساتھ بلکہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن کی ہر ایک آیت سے حضور کی شان آپ کو ثابت کر کے بتائیں گے۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا نا کہ سرکار کے اخلاق کیا ہیں، تو اما عائشہ فرماتی ہیں بیٹا تم نے قرآن نہیں پڑھا، سارا کا سارا قرآن ہی سرکار کے اخلاق ہیں، سارا کا سارا قرآن ہی سرکار کے اخلاق ہیں، سرکار کے اوصاف جمیلہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی جو شان بیان کی ہے قرآن پاک میں بڑی دلچسپ ہے اور ایمان کو تازہ کرنے والی۔ آج جو ہے ہم قرآن کی صرف ان آیتوں کو بیان کریں گے کہ جس میں اللہ نے اپنے نبی کے اوصاف جمیلہ کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں پروردگار اپنے نبی کے نفس کا ذکر کر رہا ہے، اپنے نبی کی جان کا ذکر کر رہا ہے، تو کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، تحقیق تمہارے پاس تمہیں میں سے ہمارا ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ رسول تم پر اتنا مہربان ہے اگر امتی مشقت میں پڑ جائے تو نبی امتی کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن میں اس نبی کے نفس کا بھی ذکر کیا، انفسکم تمہاری جانوں میں سے، لقد جاءکم، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ نے 26 سے 27 کم و بیش انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور اللہ نے جس نبی کا نام بھی لیا نا قرآن میں، جس نبی کا بھی ذکر کیا نا اللہ نے اس نبی کا نام لیا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم بھی رہو تمہاری بیوی بھی جنت میں رہے۔ یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر جاؤ اللہ کی سلامتی کے ساتھ۔ یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسی ابن مریم، اللہ نے جس نبی کا بھی قرآن میں ذکر کیا ہے نا تو سب نبیوں کا نام لیا ہے، ان کا ذاتی نام لیا ہے، ان کا ذاتی نام لیا۔ جناب ابراہیم علیہ نبی جینے کا نام لیا گیا، جناب داؤد علیہ نبی جینا کا نام لیا گیا، جناب سلیمان کا نام لیا گیا، حضرت یونس کا نام لیا گیا، حضرت یوسف کا نام لیا گیا۔ سب نبیوں کے اللہ نے نام لیے ہیں، نام۔ مگر قرآن پاک میں جب بھی میرے اور آپ کے نبی کا ذکر ہوا ہے تو یا محمد کہیں نہیں پکارا۔ یا محمد، قرآن پاک میں لفظ محمد 4 مرتبہ آیا ہے، وہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو ہم کلام نہیں ہوا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ وما محمد الا رسول،
محمد تو اللہ کے رسول ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اور جہاں اللہ نے براہ راست اپنے نبی سے ہم کلام ہوا نا تو وہاں نام نہیں لیا. کیا کہا؟ یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے. یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے. یا محمد نہیں کہا. یہ اللہ کی اپنے نبی سے محبت کی انتہا درجے کی محبت کی دلیل ہے. نام نہیں لیا. یا ایھا النبی، اے نبی. یا ایھا الرسول، اے رسول. نام نہیں لیا. تو میرا رب جو ہے اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے. اور کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جب ہمارے نبی حجرہ نوری میں آرام کر رہے ہوں باہر آ کے آوازیں مت کسا کرو. وہ نبی آرام کر رہے ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو میرے نبی کو نام لے کے مت پکارا کرو. جب بھی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کبھی یا رسول اللہ کہو تو کبھی یا حبیب اللہ کہو. آداب محمد یہ رب کی بارگاہ سے اس امت کو سکھائے گئے. اللہ اکبر. کہیں میرے رب نے میرے نبی کے چہرے کا ذکر کیا ہے. کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز حضور کو خواہش ہوئی کہ مالک مسجد اقصی کے بجائے خانہ کعبہ کو تو ہمارا قبلہ بنا دے. میرے مصطفیٰ نماز کی حالت میں اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف کرتے ہیں تو رب نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے پیارے ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اٹھنا دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو کہیں پروردگار نے میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر کیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. اے نبی اپنی آنکھوں کو ان کافروں کے مال و متاع کی طرف مت پھیرو. ہم نے مال و متاع انہیں دنیا کے لیے چند دنوں کے لیے دیا ہے. اور اے نبی آپ اپنی آنکھوں کو فقط ہماری طرف ہی پھیر کے رکھیں. اپنی آنکھوں کو ہماری طرف پھیر کے رکھیں. اے نبی ان کو کیوں دیکھتے ہیں آپ؟ ان کے مال و متاع کو نہ دیکھیں. اللہ اکبر. اور کہیں میرے مصطفیٰ کی بصارت کا ذکر ہوتا ہے. ما زاغ البصر وما طغى. اس نبی کی آنکھ نہ کسی ایک طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی. نہ مائل ہوئی. معراج کی رات جب رب کے حضور میرے مصطفیٰ تشریف لائے نا تو اللہ رب العزت کا دیدار میرے مصطفیٰ نے سر کی آنکھوں سے کیا. تو کیا فرمایا کہ جب رب کا دیدار کر رہی تھی میرے مصطفیٰ کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغى. اس نبی کی آنکھ نہ کسی طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی بلکہ ادب کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کرتی رہی. اللہ اکبر. تو کہیں پروردگار نے میرے نبی کے کانوں کا ذکر کیا ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ. اہل مکہ جو ہے جب آپس میں سرگوشی کرتے نا تو کہتے خاموش ہو جاؤ. اس نبی کے کان بڑے تیز ہیں. وہ نبی ہماری باتیں سن لے گا پھر اللہ کی وحی آ جائے گی. تو ان لوگوں نے توہین آمیز جملہ کہا. تو میں رب نے فرمایا تم کہتے ہو وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ اس نبی کے فقط ہم جیسے کان ہی ہیں. فرمایا کہ نہیں. اذن خیر لکم. اس نبی کے کان تو ہیں مگر تمہارے لیے بھلائی والے ہیں. اس نبی کے کان تمہارے لیے بھلائی والے ہیں تمہارے لیے خیر والے ہیں. تو لوگوں نے کہا ضرور تنزیہ کہا تھا اس نبی کے کان بہت تیز ہیں ہماری باتیں سن لے گا. تو وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ. تم اس نبی کے کانوں کی بات کرتے ہو وہ کان تمہارے لیے خیر خواہ ہیں. اللہ اکبر. تو کہیں میرے رب نے میرے مصطفیٰ کی زبان کا ذکر کیا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا نبی کوئی کلام خود سے تھوڑی نہ کرتا ہے. ہمارے نبی کا کوئی کلام اس کی خواہش کا تھوڑی نہ ہوتا ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارا نبی وہی کلام کرتا ہے جو رب وہی کرتا ہے.
جو رب وہی کرتا ہے، ہمارا نبی تو وہی جو ہے کلام کرتا ہے، تو کہیں میرے مصطفیٰ کے دل کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، فرمایا کہ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اے نبی آپ کا جو ہے دل تنگ نہ ہو ان اہل مکہ کی باتوں سے۔ سرکار ازروع بشر جو ہے اہل مکہ کی باتیں سرکار کے لیے تکلیف دہ ہوتی تھی، سرکار کے لیے باتیں تکلیف دہ ہوتی تھیں، مگر میرا رب اپنے حبیب سے پیار کتنا کرتا ہے، دیکھیں تسلی کیسے دے رہا ہے، فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اے نبی آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے نا۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، اے نبی آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے سینے کو کشادہ رکھیں، اور یہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں مالک میری نبی کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں سرکار کے کانوں کا ذکر کرتا ہے، کہیں سرکار کی زبان کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر، اور کہیں پروردگار میرے مصطفیٰ کی صورت کا ذکر کرتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے عمدہ شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد سرکار مصطفیٰ کی ذات ہے، سرکار مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کہیں پروردگار میرے نبی کے اخلاق جمیلہ کا ذکر کرتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بڑے درجے پہ فائز فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم بھی بیٹھ کے یہی ذکر کرتے ہیں نا، جب میلاد ہو کوئی محفل ہو سرکار کی یوں ہی مدح سرائی تو کرتے ہیں، کبھی سرکار کی زلف عنبرین کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سرکار کی چشمان مبارک کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور کے لبہائے مبارک کا ذکر کرتے ہیں، کبھی سرکار کے رخسار مبارک کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے دست مبارک کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے قدمین کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے سینے مبارک کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی پیٹھ مبارک کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے دل کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم بھی تو یہی ذکر کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں ہم نے قرآن سے سیکھا ہے، ہم نے قرآن سے سیکھا، ہم خود سے تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہم خود سے تھوڑی نہ کر رہے ہیں، ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ اے بندہ مومن تو بھی اپنے حبیب کا ایسا ذکر کیا کر جیسا رب اپنے حبیب کے ان اعضائے بدنیہ کا قرآن میں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اللہ نے ہمیں سرکار کے ان غلاموں میں پیدا کیا ہے جو صبح شام حضور کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ جبھی تو شاعر نے کیا کہا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ زندگی کا آپ جو ہے وہ معمول بنا لیں، زندگی کی جب آخری شام ہو نا تو اس وقت بھی یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہمارے جسم سے روح نکل جائے، اور جب کل بروز قیامت قبر سے اٹھایا جائے تو صلی اللہ کہتے کہتے حشر کے میدان میں چلے جائیں۔ تو یہ ہے زندگی کا مزہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قیامت کے دن نا اللہ چند لوگوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، اے فرشتوں ان کو جہنم میں لے جاؤ، اور ان میں سے کئی عالم بھی ہوں گے، جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی انہوں نے میرے مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا تھا، کبھی میرے مصطفیٰ کا۔ اور اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، اگر جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی میرے نبی کی محبت ہو یا میرے نبی کا ذکر کیا ہو تو اسے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ ہو مومن، جہنم کی سزا جب بھگت لے گا نا تو اللہ فرمائے گا اے جبرائیل تھے تو کلمہ گو نا، تھے تو کلمہ گو، جہنم میں سزا بھگت چکے ہیں، اے جبرائیل اب تو ان کے دل میں میرے مصطفیٰ کی عظمت کو پیدا کر، ان کے دلوں میں میرے نبی کے ذکر کو پیدا کر، میرے نبی کی محبت کو پیدا کر، تاکہ یہ پھر سے میرے نبی کا ذکر کرے، اللہ ان کو پھر جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ کو امام قسطلانی نے یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ تو کہ سرکار کا وہ امتی کبھی جنت میں نہیں جائے گا اس سے پہلے کہ جب تک وہ سرکار کا ذکر نہ کر لے۔ انوار احمدیہ کے اندر ہے
آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کئی لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور ہوں گے سرکار کے امتی، سرکار کے امتی ہوں گے. تو جناب جبریل امین علیہ السلام ان جہنمیوں کے کانوں میں جا کے کہیں گے او خدا کے بندے ہو، جل رہے ہو، رب کو پکارو. کیسے پکاریں؟ تو جناب جبرائیل کہیں گے جہنم میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ کا نام لو، رب تم پہ رحم فرما دے گا. تو جہنمی جل رہے ہوں گے. قیامت کے دن وحشت اور دہشت اتنی ہوگی سرکار کا نام بھی بھول چکے ہوں گے. تو جناب جبرائیل جا کے کہیں گے او خدا کے بندو اس نبی کا نام لو، بچ جاؤ گے. جہنم میں تڑپتے ہوئے جہنمی یا مصطفیٰ یا رسول اللہ انظر حالنا کی جب صدائیں لگائیں گے نا، اللہ فرمائے کہ جاؤ ان کو لے کے آ جاؤ، یہ تو میرے نبی کی امت ہے. تو قیامت کے دن جان بھی تب چھوٹے گی جب نام مصطفیٰ لیں گے. ہاں، بغیر نام مصطفیٰ کے جو ہے نہ قبر میں نجات ہے، نہ حشر میں نجات ہے، نہ دنیا میں نجات ہے. بات بنے گی تو نام مصطفیٰ سے بنے گی. تیری میری بات کیا، وہاں تو انبیاء کی بات بھی نام مصطفیٰ سے بنے گی. تیری میری بات کیا، قیامت کے دن کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں تو نہیں بڑھے گا نا. سارے جب امتی جائیں گے اے کلیم اللہ آپ جائیے، اے صفی اللہ آپ جائیے، اے نوح نجی اللہ آپ جائیے، اسماعیل ذبیح اللہ آپ جائیے، ابراہیم خلیل اللہ آپ جائیے، اللہ کی بارگاہ میں اذن شفاعت کروائیے، شفاعت کا دروازہ کھلوائیے. رب آج اپنی صفت جباریت قہاریت کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ افروز ہے، مگر کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں آگے تو نہیں بڑھے گا. آج رب کا جلال اتنا ہے کوئی آگے نہیں بڑھے گا. اگر آگے بڑھے گا تو آمنہ کا لال بڑھے گا، حضور آگے بڑھیں گے. پروردگار کرم فرما، ہاں کرم فرما. تو اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اٹھاؤ سر اپنا سجدے سے، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کراؤ گے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. مانگو کیا مانگتے ہو، حضور کیا مانگیں گے؟ پروردگار ان گناہگار امتیوں کی بخشی فرما دے. تو حضور کا ذکر ہی جو ہے یہ اہل ایمان کی دلوں کی تسکین کا سبب ہے. اللہ فرماتا ہے نا کہ جعلناک ذکرا من ذکری، ذکر کا ذکری. اے نبی ہم نے اپنے ذکر کو تمہارا ذکر بنا دیا ہے. جعلناک ذکر کا، ہم نے بنا دیا آپ کے ذکر کو من ذکری، میرا ذکر. ذکر کا ذکرنی، اے نبی جس نے آپ کو یاد کیا اس نے ہمیں یاد کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے ہمارا ذکر کیا، جس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کا ذکر ہے، رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے. جس نے اللہ کا ذکر کیا اللہ کا ذکر ہے، اور رسول اللہ کا ذکر اس نے نہیں کیا، مگر جس نے سرکار کا ذکر کیا گویا کہ اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے نا کمال. فقط اللہ کا ذکر کرتے رہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا، آپ کا ذکر مردود ہے، آپ کا ذکر قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ جب تک اپنے ذکر میں ذکر مصطفیٰ کو شامل نہ کر دو. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ذکر خدا جو جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق کنجی سکر کی ہے. اللہ فرماتے کہ جو خدا کے ذکر سے محمد مصطفیٰ کے ذکر کو الگ کرے، جدا کرے، فرمایا کہ یہ تو جہنم کی کنجی ہے. واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سکر کی ہے. فرمایا کہ اللہ کا ذکر محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہے، یہ جہنم کی چابی ہے. اس نبی کا ذکر کرو جس مالک نے کلمے کے اندر بھی اپنے نام کے ساتھ اس نبی کا نام رکھا ہے، جنت کے پتوں پتوں میں اپنے نام کے ساتھ اس نبی کا نام رکھا ہے، لوح محفوظ کی ہر ایک ستونوں پہ پلروں پہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام رکھا ہے. تو تمہیں کیا تکلیف ہے اس نبی کا ذکر نہیں کرتے؟ تو آج جناب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ معاذ اللہ یہ بریلوی سنی لوگ نبی کا ذکر کرنے میں مبالغہ کر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، معاذ اللہ نہ جانے کیا کچھ فتوے لگا دیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے بھائی، ہمارے اکابرین ہمیں کہہ کے گئے ہیں اس نبی کی محبت میں جو مبالغہ کر سکتے ہو کرو، بس اس نبی کو خدا کے برابر یا خدا کا بیٹا نہیں کہنا جس طرح عیسائیوں نے کہا ہے. باقی جو تمہارا دل کرے سرکار کی مدد سرائی کرتے رہو. جبھی تو کہا بعد از خدائے بزرگ،
تو یہ قصہ مختصر، اے پروردگار تیری ذات کے بعد اس روئے زمین پہ سب سے افضل ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہیں پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جب قرآن پاک میرے مصطفیٰ رات کو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے نا، حضور کے قدم مبارک سو جاتے تھے۔ اب دیکھیں اس نبی سے اللہ کو پیار کتنا ہے، کیا فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں آ جائیں، آپ سائے سائے رات کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، آپ کے قدم سو جاتے ہیں، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا آپ اپنی جان کو مشقت میں ڈالیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے پیارے آدھی رات یا رات کا بھی تھوڑا سا حصہ قیام کیا کرو، باقی آرام کیا کرو۔ ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا، اے نبی آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ تو دیکھیں اس نبی سے اس رب کو پیار کتنا ہے۔ تو کہیں کیا فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب صحابہ کرام سے میرے مصطفیٰ بیعت لے رہے تھے تو سارے صحابہ کرام کا ہاتھ تھا اور پھر اس کے اوپر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ کس کا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا تھا نا، سرکار نے بیعت لی ہے، صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ سرکار کا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں پہ بظاہر تو محمد مصطفیٰ کا تھا، حقیقت میں وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا۔ جس رب نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہو کہ اس کی عظمتوں کا کوئی بندہ انکاری ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو بھلا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اے نبی جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی جو تم سے جھگڑتے ہیں وہ اللہ سے جھگڑتے ہیں۔ اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ اے نبی جو تم سے جھگڑتے ہیں وہ اللہ سے جھگڑتے ہیں، جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ جو آپ سے دغا بازی کر رہے ہیں اللہ سے کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ مکر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں وہ اللہ کو اذیت دے رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں وہ اللہ سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ میرے امام نے شعر بڑا کمال کا کہا ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ بتاؤ، جبھی تو امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کا مقام پردے میں رکھا ہے، اگر اللہ اس پر مقام سے پردہ ہٹا دے تو سورج کی روشنی بھی مدھم ہو جائے۔ ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نبی تیرے سے جھگڑ رہے ہیں، اللہ سے کہ نہیں، جو تجھ سے جھگڑتا مجھ سے جھگڑتا ہے۔ حبیب اور رب ذوالجلال میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ ہاں وہ خالق ہے یا مخلوق ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے نبی آپ کا مقام کتنا ہے وہ تو وراء الورا ہے، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن احمد رضا بات ختم کر رہا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے بس۔ اے نبی آپ خالق کے بندے ہو اور مخلوق کے آپ آقا ہو، جنت ملکیت میرے مصطفیٰ کی دی رب ذوالجلال نے ہے، سب کچھ اے نبی تمہارا ہی تو ہے، جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی سلطنت ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسا، اے نبی ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ یہ اہل مکہ کہتے ہیں اگر وحی میں کبھی تاخیر ہو جائے، اہل مکہ کہتے ہیں دیکھو اس محمد کو اس نبی نے اس کے رب نے بھلا دیا، فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، فلا تنسا
تیرا رب تجھے بھولا تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر کیا فرمایا؟ وما هو علی الغیب بضنین، اے نبی ہم نے آپ کو غیب پر مطلع کیا ہے. اور پھر آخرت کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی قیامت کے دن ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے اور آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، سارے نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کہتے ہیں جناب یہ سنی بریلی لوگ ہیں، یہ تو ان کو تو قرآن آتا ہی نہیں ہے، وہ پگڑے یہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. حضور کی شان اللہ تا صبح قیامت حضور کے اوصاف جمیلہ کا کما حق کو ذکر نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد. یہ ساری میں اب آیتیں سنا رہا ہوں اور بڑی مختصر کر کے سنا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک آیت میں 2 گھنٹے کی تشریح ہے. لا اقسم بہذا البلد، اے نبی قسم ہے ہمیں اس شہر کی جس شہر میں تو پیدا ہوا ہے، اس شہر کی قسم ہے. اور ایک اور جگہ لعمرک، اے نبی ہمیں تیری عمر کی قسم. اندازہ تو لگاؤ یار وہ رب کتنا پیار کرتا ہے. اے نبی تیرے شہر کی قسم، اے نبی تیری عمر کی قسم، والعصر، اور اے نبی جس زمانے میں تو ہے اس زمانے کی قسم. فلا وربک لا یؤمنون، اور اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم. اللہ ساری کائنات کا رب ہے نا، مگر جب اس نے اپنے آپ کو رب کہا نا، اپنی ربوبیت کو میرے مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا. فلا وربک، اے حبیب تیرے رب کی قسم. سمجھے نہیں سمجھے؟ آیت کا لطف اٹھائیں. کیا فرمایا؟ اے نبی اے حبیب فلا وربک، تیرے رب کی قسم. تو میرے نبی کا رب کون ہے؟ وہ رب ہی تو ہے جو قسم کھا رہا ہے. اللہ کہہ سکتا تھا نا اے نبی اس کائنات کے پالنے والے کی قسم، پالنے والا بھی تو خود ہی ہے. تو گویا کہ اے نبی تیرے رب کی قسم، پروردگار میں رب تو ہی تو ہے. فرمایا کہ ساری کائنات کا رب ہونا اور ہے اور تیرا رب ہونا اور ہے. فلا وربک، اے پیارے تیرے رب کی قسم. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لیں. اللہ اکبر. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ ہیں ناز برداریاں. کسی کے ناز اٹھانا ہو، کسی کو منانا ہو تو پھر یوں اس کی جو ہے ناز برداریاں کی جاتی ہیں. کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی گھبرانا نہیں، قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا. کسی اور نبی کی یوں ناز برداریاں کی گئی ہیں، کسی اور نبی کے شہروں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، کسی اور نبی کے چہرے کی قسم کھائی گئی ہے. یہ فقط میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اے نبی آپ تو ہمارے اتنے قریب ہوئے. عرب کے زمانے میں جب 2 قبیلے والے صلح کرتے تھے تو ساتھ میں کمان سے تیر نکالتے تھے اور اپنے کمانوں کو ملا لیتے تھے، لوگوں کو پیغام دیتے تھے ہماری کمانیں بھی مل گئی ہیں اور ہمارے دل بھی مل گئے، ہمارا دشمن اس کا دوست میرا دوست ہے. اللہ رب العزت اپنے نبی کے اتنا قریب ہوا اور میں کہ فکان قاب قوسین او ادنا. اہل عرب جس طرح 2 کمانوں کو ملاتے تھے، اللہ تو اپنے حبیب کے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے لوگو اللہ سے آگے مت بڑھا کرو. اللہ سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟ مگر یہاں حکم دیا گیا ہے جو دوران سفر میرے نبی سے آگے بڑھا گویا کہ اللہ سے آگے بڑھا ہے. جس نے کسی کام میں میرے نبی سے آگے بڑھا اللہ سے آگے بڑھا ہے. میرے نبی سے آگے مت بڑھا کرو. اگر میرے نبی سے آگے بڑھو گے گویا کہ رب کے آگے سے بڑھے ہو.
اور یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، سنو، جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی، میرے نبی کا ذکر کر لیا، گویا کہ اس نے رب کا ذکر کر لیا ہے۔ اللہ احق اللہ ورسولہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ حق اس بات کا کہ تم میرے رسول کو راضی کرو، میرے رسول کو راضی کرو۔ اور آخری آیت کریمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آیت جو ہے آپ کے دلوں میں ٹھنڈک لائے گی کہ جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ ستاتے تھے اور حضور کو اذیت دیتے تھے، حضور کو تکلیف دیتے تھے، اور حضور بتقاضۂ بشریت کہ بھی سرکار کے قلب اطہر پہ کچھ حزن و ملال ہوتا نا، تو اللہ نے تسلی کیا دی، واصبر لحکم ربک، اے نبی آپ صبر کریں، واصبر لحکم ربک، اور ایک اور جگہ اس میں واصبر لنفسک، اے نبی آپ صبر کریں، آپ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہمیشہ رہتی ہی ہماری آنکھوں میں ہو۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی جو جو آپ کو یہ ستا رہے ہیں آپ صبر کریں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو ہما وقت ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے رب کی آنکھوں میں رہتے ہو، اپنے رب کی آنکھوں میں رہتے ہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے تم تو ہماری آنکھوں میں بسے ہوئے ہو، تمہارا شب و روز ہماری آنکھوں میں ہے، تمہارا چلنا پھرنا ہماری آنکھوں میں ہے، سفر میں جانا ہماری آنکھوں میں ہے، آج اگر مزار میں سوئے ہوئے ہو تب بھی ہماری آنکھوں میں تو ہو۔ یہ ہے وہ چند آیات بینات کہ جس میں میرے رب نے اپنے حبیب سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ قرآن پورا بھرا ہوا ہے، الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک، سارا کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی شان ہی شان ہے۔ ہمیں کہیں ادھر تو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایسی موضوع روایت ضعیف روایتوں کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت لے کے بیٹھو، اور علماء مفسر ایسے ایسے نقطے بیان کیے ہیں، اللہ کی قسم ساری رات چنتے چنتے تھک جاؤ گے، مگر نبی کی محبت کے پھول کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔